اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ تھرسڈے ہے اور آج جو ہے وہ آپ لوگوں کا اسلامیات کا پیریڈ ہے. تو ہم اسلامیات میں اپنے فائنل ٹرم کا فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا. اب ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر کی طرف جائیں گے، جو کہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. جیسے کہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور وہ ایسی ایک ہستی ہے جنہوں نے کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہا، اور ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ لوگوں کو جو کافر تھے ان کو ایمان کی طرف ایمان دلانے میں جو ہے تعلیم دی، راغب کیا کہ وہ لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. اور ان کی جو ہے اخلاق اتنا اچھا تھا کہ جو ہے کافر بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو آئیے آج جو ہم پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا بچپن کیسا تھا. ہمارا جو یہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو بہت زیادہ لیندی لیا گیا ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جس میں سے کچھ ٹاپک ہے جس فرسٹ میں آپ کو بتاؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، کہ ان کا بچپن کیسا تھا. سفر شام یعنی جب سفر کیا انہوں نے شام کی طرف تو کیا کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے. اور تھرڈ ہے حلف الفضول یعنی کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حلف الفضول ہے کیا. تو ہم جو ہے وہ چلتے ہیں پیج نمبر 35 کی طرف. پیج نمبر 35 آپ اوپن کریں. مقاصد دیکھیں اس چیپٹر کے ہے طلبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات سے آگاہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ بتانا، اور حجر اسود کی تنصیب سے متعارف کروانا. یعنی 3 چیزیں جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ بتائی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں، ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کس طریقے سے ہوا تھا، اور حجر اسود کے بارے میں بتایا گیا. لیکن آج ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ 3 ٹاپک کو ہم جو ہے ریڈ کریں گے. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ حضرت آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہنے لگے. 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضرت ابو طالب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لیا اور آپ کے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا حق ادا کیا. چاچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کی پرورش باغ کی طرح اور اپنی اولاد سے بڑھ کر کی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تھی کہ چاچا کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کا تجارت اور دوسرے معاملات میں ہاتھ بتاتے رہے. اچھا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جب وہ پیدا ہوئے تب سے ہی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہی تھے، بلکہ ان سے جو ہے مکہ مکرمہ میں وہ 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور جو ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے جو والد تھے، ان کے جو ابو تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. پھر جیسے ہی وہ بڑے ہوئے تھوڑے ٹائم کے بعد ان کی جو ہے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر وہ 8 سال جب ان کی والدہ اور والد دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے جو ہے دادا نے ان کی پرورش کی. لیکن جیسے ہی وہ 8 سال کی ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے ان کے چاچا نے ان کو جو ہے پالا اور ان کی پرورش کی، اور انہیں جو ہے اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کے جو ہے پیار دیا، اور انہوں نے جو ہے ان کی تربیت وغیرہ کی. اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت ابو طالب، ان کا جو ہے وہ شام کی طرف تجارت کا ہوا کیونکہ وہ تجارت کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹاتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ سفر شام پر بھی گئے. حضرت ابو طالب نے خود اسلام قبول نہ کیا مگر اپنے بھتیجے کی حمایت اور ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. ان حالات میں سردار ان قریش میں سے ابو سفیان حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو، اس سے خود بات کریں گے. حضرت ابو طالب نے انہیں جواب دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دیں تو میں تب بھی اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ جاؤ اور جس کام میں لگے ہوئے ہو اسے کرو، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حقیقی چاچا تھے تو وہ جو ہے اسلام نہیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. جو لوگ تھے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب چھوڑے تھے تو وہ ان کے بتوں کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے.
یعنی کہ بتایا تھا کہ ان کی پوجا وغیرہ نہ کریں، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے عبادت وغیرہ کریں، تو وہ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ سخت ناراض ہوا اور غصہ ہوا اور ان کے چاچا کے پاس ان کی جو شکایت لے کر آ گئے، جس پر جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے کہا تھا وہی الفاظ انہوں نے دہرا دیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کہا کہ وہ بھی جو ہے ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور بات آتی ہے سفر شام میں۔ سفر شام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں گئے تب کیا ہوا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب تجارت کا کام کیا کرتے تھے، کبھی کبھی دوسرے ملکوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی۔ چاچا نے لمبے سفر کی تکلیف کے خیال سے روکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا۔ اس سفر میں ایک عیسائی پادری بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نشانات پہچان لیے جو توریت اور انجیل میں آخری نبی کی نشانی کے طور پر بتائے گئے تھے۔ پادری بحیرہ نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اس کے دشمن بن جائیں گے۔ مہربان چاچا نے اس مشورے پر عمل کیا اور مال جل بیچ کر واپس چلے گئے۔ اب دیکھیں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ جو سفر شام پر گئے، بہت زیادہ اصرار کرنے پر جب انہیں لے کے گئے تو وہاں پر جو ایک پادری تھے جو کہ مطلب کہ جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے پڑھی بھی ہوتی ہیں بکس وغیرہ جو پہلے زمانے میں بتائی جاتی تھی، توریت اور انجیل ہے، وہ بھی ہماری جو ہے وہ آسمانی کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں جن میں جو ہے آخری نبی کی نشانی بتائی گئی تھی۔ تو اس نے جو نشانات ہیں جو بتائی گئی تھی ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ چیزیں اس نے محسوس کی، تو انہوں نے ان کے چاچا سے یہ کہا کہ اگر جو ہے نا ان کو عیسائیوں نے اگر ان کو دیکھ لے، کیونکہ وہ تو آخری نبی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جتنا مال ہے جلد سے جلد واپس بیچ کر وہ واپس چلے گئے تھے، کہاں پر؟ جہاں پر وہ پہلے رہتے تھے، یعنی سفر شام جو شام جہاں گئے تھے وہاں سے وہ واپس چلے گئے تھے۔ ابھی حلف الفضول 3 ہے جو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ قبل از اسلام مکہ میں 2 معاہدے ہوئے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے شہر میں کسی پر ظلم نہ ہونے دیں گے، چاہے وہ مکے کا شہری ہو یا اجنبی۔ عرب کے لوگ اکثر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ معمولی سی بات پر دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک لڑائی قریش اور ان کے مخالفوں کے درمیان ہوئی اور اس میں قریش کو کامیابی ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ فجار کہتے ہیں۔ اس میں دونوں قبیلوں کو کافی نقصان ہوا، اس لیے آئندہ جنگ اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ ہم ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے میں کچھ لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا۔ عرب میں معاہدے کو حلف کہتے ہیں، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اسلام کے دور میں بھی مجھے کسی عہد و پیمان کے لیے بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا ہوں۔ اب جو ہے یہ جو ہے معاہدے تھے جس میں معاہدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جب جو ہے لڑائی ہوئی تھی قریش اور جو ان کے مخالف کے درمیان تو کتنا زیادہ نقصانات ہوئے تھے اس ٹائم پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ آئندہ جنگ اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اور اس معاہدے میں کچھ لوگوں کے نام میں فضل آتا تھا۔ عرب میں معاہدے کو حلف کہتے ہیں، یعنی کہ بتایا گیا حلف الفضل کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہے کیا۔ اب دیکھیں اس کے نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس جنگ کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں عربوں کے نزدیک لڑائی کرنا حرام تھا، یعنی کہ فجار اس لیے کہا جاتا ہے اس جنگ کو کیونکہ جو ہے عربوں کے نزدیک کوئی ایسے ہوتے ہیں مہینے، اسلامی مہینے جس میں جو عربی جو ہے لڑائی کرنا جو ہے وہ حرام سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے اس لڑائی کو جو ہے فجار جنگ فجار کہا گیا کیونکہ ان مہینوں میں ہی لڑی گئی تھی جس میں وہ لڑائی کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو ہے آج کے 3 ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے 3 ٹاپک اور رہ گئے ہیں جو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے، جس میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح، حجر اسود کی تنصیب اور غار حرا میں خلوت نشینی۔ یہ 3 چیپٹر ہم 3 ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ریڈنگ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی میں سبق نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا آپ نے ٹائٹل بنانا ہے اور اس کا جو کویسچن آنسر کام آپ کو سینڈ کیا جائے گا وہ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔